أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے آج الحمدللہ 23ویں حصے پہ ہیں، اور جس میں ہم جو رقیہ ورک بک ہے اس کے پیج نمبر 68 پہ ہیں، 68 نمبر۔ تو اس پیج پہ 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست مقروض، جو قرضدار ہے، مقروض شخص کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کے عیبوں کو، اس کے راز کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور آگے طویل ہے یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 2699 ہے۔ تو اس حدیث سے ہم کو 3 نقطے ملتے ہیں۔ اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو رقیہ کرنے والا شخص ہے اس کا اصل مقصد، سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کو، قرآن کو اعلیٰ بنائے، اور اس کے ساتھ جو مقصد ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا۔ یہ مقصد، اصل مقصد ہونا چاہیے کہ لوگوں کی تکلیف کو دور کرے اور اللہ کے کلام کو اعلیٰ بنائے۔ جیسے کہ الفاظ آتے ہیں، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، یعنی جو بھی اپنے بھائی کی مدد کرنے کے قابل ہے اسے اس کی مدد کرنے دو۔ تو یہ ہے پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جو ہے اس حدیث سے ہم کو ملا وہ ہے کہ بات کو چھپانا، جو کچھ بھی رقیہ کے دوران ہوا۔ واللہ کئی راکی ہیں، کئی رقیہ کرنے والے ہیں جو رقیہ کرتے ہیں، اور اس کا جو بھی ویڈیو ہوتا ہے اس کو ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر ایسے ویڈیوز کو جس میں پیشنٹ کو فیٹ آ رہی ہے، یا پیشنٹ چیخ رہا ہے، یا چلا رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو مار رہا ہے، یا الٹیاں کر رہا ہے، کئی اس طرح کے ویڈیوز جو بھی پیشنٹس پہ تکلیف آتی ہیں جب آپ رقیہ کرتے ہیں، تو جن شیاطین کے اوپر جو اثر ہوتا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ کا جو ریاکشن نظر آتا ہے، تو اس چیزوں کے ویڈیوز وہ بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں۔ واللہ ہم ایسے لوگوں کی بالکل بھی عزت نہیں رکھتے، بہت تھوڑی سی عزت ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیز، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے ہم کو کس چیز کی تعلیم دی کہ آپ لوگوں کے عیبوں کو، لوگوں کے رازوں کو چھپاؤ، اور اس میں کیا کر رہے ہیں ہم، یعنی ہم میں سے اگر کوئی شخص ہے، کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی ویڈیو بنائی جائے جب آپ کسی ایسی حالت میں ہو جو ناپسندیدہ حالت ہو، آپ وومٹ کر رہے ہیں، یا آپ جو ہے چیخ رہے ہیں، یا آپ چلا رہے ہیں، یا آپ بے چین ہیں، یا اس طرح کی کسی ناپسندیدہ حالت کی آپ کی ویڈیو بنائی جائے اور پھر آپ یوٹیوب پہ ڈالا جائے تاکہ دنیا میں سے کوئی بھی شخص آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ سکے؟ کہ آپ یہ چیز اپنے لیے پسند کریں گے؟ جب آپ اپنے لیے یہ چیز کو نہیں پسند کریں گے تو کون یہ حق دیتا ہے کسی رقیہ کرنے والے کو کہ جب وہ رقیہ کر رہا ہے، رقیہ کرتے کرتے وہ ویڈیو بنا لے اور پھر اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ شائع کر دے؟ تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے، اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے خلاف ہے۔ یعنی ایک بہت برا عمل ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے جو راز ہیں، آپ اگر رقیہ کرنے جا رہے ہیں تو جو بھی وہاں پہ کیفیت ظاہر ہو رہی ہے، یہ ایک راز ہے آپ رقیہ کرنے والے کے اور جو پیشنٹ کے درمیان، آپ اس کو کیوں لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟
یعنی اس سے آپ کو ڈرنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کے رازوں کو لوگوں کے سامنے عام کر رہے ہیں، ممکن ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے رازوں کو لوگوں کے سامنے عام کر دیں گے. تو اس لیے آپ کو اس عمل سے بچنا چاہیے. لوگوں کے رازوں کو چھپاؤ، ان کو پبلک میں مت لاؤ. اور اگر ضرورت ہے کسی کے بارے میں، کسی کیس کے بارے میں بیان کرنے کی جس سے فائدہ ہو سکتا ہے کچھ، تو آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک کیس تھا، ایک پیشنٹ تھا جس پہ میں نے رقیہ کیا اور اس طرح سے کیفیت ہوئی اور اس طرح سے ہم نے یہ کر کے اس کیفیت کو حل کیا. تو منافع کے لیے اگر کوئی چیز بولنی ہے، لیکن آپ کو گمنام طریقے پہ بولنا ہے. آپ کو اس طرح سے بولنا ہے کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ کس شخص کے ساتھ، یا وہ شخص مرد تھا یا عورت تھی، آپ کس سٹی میں تھے یا کس شہر میں آپ نے کیا یا کس محلے میں کیا، کہ کوئی بھی وضاحت نہیں ہو، بالکل گمنام اگر ہو، اور تو آپ اس چیز کو ضرورت کے تحت بیان کر سکتے ہیں. مگر لوگوں کو، کچھ لوگ جو ہے وہ رقیہ کرتے ہیں، رقیہ کر کے آئے نہیں کہ پھر آج میں رقیہ کرنے گیا تھا فلانا جگہ پہ، وہاں ایسا ہو گیا، وہاں ایسا سانپ کی طرح سے پیشنٹ یہ کرنے لگا، وہ کرنے لگا. تو یہ جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے. لوگوں کے رازوں کو راز رکھیں، نہ کہ ان کو لوگوں میں عام کریں. اور تیسرا نقطہ جو اس حدیث سے ملا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد میں لگے رہیں. اور اگلی حدیث جو ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی بیمار کی جگہ پر جائیں تو اسے یہ محسوس کروائیں کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت طویل وقت ہے، کیونکہ اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا مگر اس شخص کو بہتر محسوس ہوگا. تو یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. اور یہ جو حدیث حالانکہ ضعیف ہے، لیکن اس میں جو اخلاق بتایا گیا کہ ایک بیمار کے ساتھ آپ کس طرح سے پیش آئیں، آپ بیمار کو دیکھنے جب جا رہے ہیں تو آپ کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، آپ کو کس طرح سے پیش آنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اخلاق جو ہے وہ صحیح بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے جب بیمار کے ساتھ پیش آئیں تو آپ اچھے طور سے اس سے پیش آئیں. اس کو یہ نہیں کہیں کہ اس کو ڈرا دے، بھائی اب تو تمہارے پاس ایک ہی ہفتہ بچا ہے، اب تو مجھے نہیں لگتا تم اس بیماری سے ٹھیک ہو. نہیں، اخلاقاً یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بتائیں کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ جلدی اچھے ہو جاؤ گے. تو اگرچہ وہ اس کی حیاتی نہیں بھی ہے، اگرچہ وہ زیادہ زندہ نہیں بھی رہنے والا ہے، تو آپ کے جملے بولنے سے بدل تو نہیں جائے گی، کیونکہ آپ تو جانتے ہی نہیں حیاتی کس کی کتنی ہے. لیکن اس کو اچھا محسوس ہوگا، اس کو بہتر لگے گا، اچھا لگے گا بیمار کو. تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو کسی پہ رقیہ کرنے چاہتے ہیں، وہ رقیہ کرتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں تمہارا جادو تو بہت سخت ہے، یہ تو بہت پرانا کیا ہوا ہے، یہ تو فلانا عمل ہے، یہ تو فلانا عمل ہے، تمہارے اندر تو اتنے سارے جن ہیں، یہ تو بالکل چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بہت ہڈھرم قسم کے جن ہیں، عفریت جن ہیں. تو آپ پیشنٹ کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ آپ کو پیشنٹ کو کیا کہنا چاہیے کہ ان سے اچھی بات کرو. آپ کہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دے دیں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو. آپ اس کو ایسی باتیں کہو جس سے اس کے اندر جو ہے کانفیڈنس اور امید جو ہے وہ جاگے کہ وہ جلدی اچھا ہو جائے گا، نہ کہ آپ اس کی بیماری کو بڑھا کر اس کو بتائیں. پیشنٹ کو یہ کانفیڈنس اور یہ یقین دلائیں کہ وہ اپنی بیماری سے جلدی باہر آ جائے گا، انشاءاللہ اس کے لیے ساری چیزیں نارمل ہو جائیں گی. تو یہ بیسک طریقہ ہے کہ آپ جب کسی پیشنٹ کے ساتھ پیش آئیں تو کس طرح سے پیش آئیں.